بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتاؤں گا جس نے جہاز کو اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کی مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہوتا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرنا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے، لیکن دنیا میں واحد مثال موجود ہے اس کی، اور یہ ہے ایک فلسطینی خاتون لیلا خالد۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 یعنی 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا، اور اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیراعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہے۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتی ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو، اور ان سے کہا کہ دمشق جانے سے پہلے میں اپنے جائے پیدائش وطن معروف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کی ٹیلی ویژن چینلز اور اخبار اتنے لیلا خالد کے انٹرویو نشر کرتے اور شائع کیے، اور لیلا خالد کو اتنی شہرت ملی کہ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ لیلا خالد کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلی 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر دی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کے میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ اپنی خودنوش سوانح عمری مائی پیپل شلایوں میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے، اور اسے ایمسٹرڈیم کی فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے لیلا خالد کے بارے میں پڑھا، جو کہ ایک مسلمان ہائی جیکر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اس کے بارے میں جان سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔